نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری گفتگو ایک سلسلہ وار چل رہی ہے۔ ہم حدیث کا تعارف کرا چکے ہیں، لیکن جو صاحب حدیث ہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی تعارف قرآن مجید کی روح سے ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہوگا، تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور ان کے مقام کا جو قرآن مجید تعین کرتا ہے اس کا اگر علم ہو جائے تو پھر حدیث رسول کو ماننا، اسے قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ نبی بھی تھے۔ آپ بندوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے آپ کو یہ حکم دیا کہ میری یہ وحی آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس واسطے میں جہاں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت ہو رہی تھی، وہاں پبلک کی بھی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پبلک میں اس سوچ کے ساتھ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کہ کسی طرح لوگوں کی اصلاح ہو جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی تحقیر کی، مگر اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے خود قرآن مجید میں جواب دیتے رہے۔ جو الزامات لگتے اللہ تبارک و تعالی ان کا جواب دیتے، جو مذاق اڑاتے اللہ تبارک و تعالی ان کا جواب خود ہی دیتے، اور پھر آپ کو زندگی میں ہی یہ اعزاز اللہ تعالی نے بخش دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے رسول ہر آنے والا دن دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، وہ آپ کے لیے پہلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس جملے میں جہاں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اتنا بڑا مقام دیا، وہاں انڈائریکٹ وے میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی سیرت اور سنت اگر باقی ہوگی تو یہ مقام بنے گا نا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، آپ کی سنت کو باقی رکھا، آپ کے اقوال اور اعمال کو باقی رکھا، اور جس کی وجہ سے مسلمان اس کو مان کے عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی ملتا ہے۔ تو ناظرین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی تھے۔ 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، اور ان میں ٹاپ پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو دعوت دین کے میدان میں جس قدر تکلیفیں اٹھانی پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے، حتیٰ کہ ان اولو العزم پیغمبروں نے بھی اتنی تکلیف نہیں اٹھائی۔ آپ کا یہ مقام اور مرتبہ مسلمان مانے گا تبھی تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو رسالت کا منصب عطا کیا، اس کے ضمن میں یا اس کے جلب میں اور بھی بہت سی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی اور بہت سے اعزازات بھی بخشے۔ ان کی ذرا تفصیل ہم سمجھ سکتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقام کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس مقام کے ملنے کے بعد آپ کے بہی خواہوں نے آپ کے ساتھ کس قدر بہتر معاملہ کیا، اور جو بدخواہ تھے انہوں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیا کچھ سمجھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اللہ کا اور خاتم النبیین کا ٹائٹل دیا۔ رسول کون ہوتا ہے؟ رسول ایک نمائندہ ہوتا ہے جو اللہ کے میسج کو لے کے اپنی قوم تک پہنچاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی نگرانی میں اپنے سارے اعمال کو کرتا ہے اور اپنی ساری باتوں کو کرتا ہے۔ یہ رسول جہاں واسطہ ہوتا ہے وہاں پر اس سے
اگر خدا نخواستہ کوئی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی اصلاح کر دیتا ہے، اور یہ خطا بھی اللہ تعالیٰ صرف اس لیے کرواتا ہے کہ کہیں آپ کے مخالف آپ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کوئی انسان تھوڑی تھے۔ نہیں، انسان ہونے کے ناطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی پھلکی اگر کوتاہی ہوئی بھی صحیح، تو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان ہیں، یہ اگر عمل کر کے خوبصورت انسان بن سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں، تو تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہلکی سی جو بھی کوتاہی ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی، اور یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ کوتاہی ہو اور اس کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے اس کو بتا دی۔ صرف نبی کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اس کی طریقہ یہ ہے آئندہ کرنے کا، اور پھر آپ کی اصلاح بھی کر دی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے اس خطا کو معاف کر دیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو جب رسالت کا منصب ملا تو جس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اب ہمیشہ کے لیے قیامت قائم ہونے تک سبھی انسانوں کے آپ مقتدا، پیشوا اور رہنما اور رسول بنا دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے اس کی گواہی دی اور یہ کہا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ اللہ کے رسول سب کو بتا دیجئے کہ میں تمہاری طرف، تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ سیادت اور قیادت جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نصیب ہوئی، اس کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ اب عقائد میں، اعمال میں، معاملات میں کسی اور کی قیادت نہیں چلے گی، عبادات میں بھی کسی اور کی قیادت نہیں چلے گی، آپ ہی ہمارے ہادی اور رہنما ہیں، آپ ہی کی تعلیمات حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہیں اور کسی کی نہیں۔